بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان واجد علی بخاری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں واجد علی ٹیلی ویژن۔ پاکستان کی قوم کی ایک بیٹی، مظلوم بچی میرے گھر میں موجود ہے۔ ان کا رشتہ ہوتا ہے ایک افغانی بھائی کے ساتھ تقریباً آج سے 6 ماہ پہلے، اور ان کو طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ کس بیس سے طلاق ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ملک چھوڑ کر بھی کچھ افغانستان کے لوگ ہمارے ملک سے چلے گئے ہیں، بلکہ ٹوٹلی ہی چلے گئے ہیں۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں اتنی سٹوریز بن رہی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی سٹوریاں فیک ہیں، کیا تماشا ہے، یہ کہاں سے عورتیں آ رہی ہیں؟ بھائی میں کوئی ان کو بازاروں سے نہیں پکڑ کے آتا، نہ ہی میں اس طرح کے کوئی کام کرتا ہوتا ہوں، تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہوتے ہیں۔ تو باقی جن کو میں اچھا لگتا ہوں وہ مجھے انٹرویو ریکارڈ کروا کے چلی جاتی ہیں۔ کیوں جی میم جی، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ۔ اچھا، میرے دوست کہتے ہیں کہ واجد بھائی کہاں سے پکڑ کے لے آتے ہیں ان کو؟ میں کہاں سے لے کے آیا ہوں آپ کو؟ ان کو ذرا بتائیں۔ میں خود آئی ہوں، اپنی سٹوری ریکارڈ کروانے کے لیے آئی ہوں، ان کو اپنی حقیقت بتانے کے لیے آئی ہوں میں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیں اس افغانی بھائی کے ساتھ آپ کا کیسے رشتہ طے ہوا تھا؟ جی میں بتاتی ہوں آپ کو ان کا رشتہ میرے ساتھ کیسے ہوا تھا۔ دراصل میرے بابا جو تھے ان کی فیکٹری میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے رشتہ کوئی دیکھا جائے، تو میرے بابا نے ان سے بات کی کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میرے بابا نے گھر آ کے میری اماں سے بات کی، انہوں نے میرے لیے رشتے کی بات کی، تو اس طرح سے ہمارا رشتہ ہوا۔ اچھا، تو کیا بات ہوئی جب رشتے کی بات ہوگی؟ پھر کیسے نکاح ہوا؟ جب رشتے کی بات ہوگی ان کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی، تو پھر 4 لوگ ہماری طرف سے گئے، 4 لوگ ان کی طرف سے آئے، تو اس طرح سے ہمارا نکاح ہوا پھر۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کا نکاح ہوا۔ تو کتنی عرصہ آپ ان کے گھر رہی ہیں؟ میں تقریباً 6 ماہ ان کے گھر رہی ہوں۔ 6 ماہ ان کے گھر رہی ہیں۔ تو طلاق کی نوبت یہاں تک کیسے پہنچی جی؟ طلاق کی نوبت اس طرح سے آئی کہ اغوانیوں کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، تو اس طرح سے یہ بھی ان کو بھی نکالا گیا، اور یہ پھر چلے گئے مجھے طلاق دے کے۔ طلاق دے کے چلے گئے؟ جی۔ تو کوئی پراپرٹی کا حصہ دیا ہو، کوئی سونا چاندی، کوئی اس طرح کی چیز؟ آپ تو ان کے نکاح میں تھیں۔ جی انہوں نے 10 لاکھ سونا تھا وہ بھی لے کے چلے گئے، پھر پراپرٹی تھی وہ بھی بیچ کے چلے گئے، مارکیٹ میں انہوں نے کسی کے ساتھ بیچ دی تو چلے گئے یہاں سے۔ پراپرٹی میں بھی آپ کا حصہ تھا؟ 10 لاکھ کے 10 تولے سونا؟ 10 تولے سونا تھا۔ 10 تولے سونا تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں؟ آج اغوانیوں کے متعلق یہ بھی ذرا بتائیں۔ بتا دیں جو بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کوٹھی لے کے دوں گا، فلاں چیز لے کے دوں گا، کیونکہ کہانیاں تو سناتے ہیں۔ لیکن ہر کوئی جو شوہر ہے وہ اپنی بیویوں سے وعدے کرتے ہیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو انہوں نے بھی اسی طرح بہت سارے وعدے کیے ہوئے تھے، لیکن یہ سب کچھ ہو گیا میرے ساتھ اس طرح سے، اچانک یہ چلے گئے چھوڑ کے۔ اچھا، یہ تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں جناب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے بھی تو آپ نے شادی کرنی ہوگی جس مقصد کے لیے آپ آئی ہیں، تو لڑکا کس طرح کا ہونا چاہیے اور کیسا لیول ہونا چاہیے؟ فی الحال تو ایسا کوئی مائنڈ نہیں ہے میرا شادی کا، لیکن اگر میں اب شادی کروں گی بھی تو وہ آپ ہی میرا رشتہ کروائیں گے۔ مجھ پہ کیوں اتنا یقین بلیو کرتی ہیں آپ لوگ؟ بس مجھے آپ پہ یقین ہے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ جیسا بھی رشتہ ڈھونڈیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں پھر بھی ہوتا ہے نا، کس طرح کا لڑکا ہونا چاہیے؟ لڑکا آپ کی طرح ہونا چاہیے، ہینڈسم، اسمارٹ سا، عزت کرنے والا۔ میرے جیسا کیوں؟ بس آپ کے جیسا ہونا چاہیے، اچھا سا لڑکا، آپ ہی ڈھونڈیں گے اب۔ اچھا، آپ کی کتنی ایج ہے؟ میری 24۔ 24؟ یار یہ پتہ نہیں کیوں مجھے کہہ دیتی ہیں آپ جیسے، چلیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اچھا عطا فرمائے، میں یہی دعا کر سکتا ہوں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ بعض اوقات بوڑھے بھی رابطہ کرتے ہیں، 40 سال والے بھی رابطہ کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایج کا بے شک تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ چھوڑ کے نہ جائے اور عزت کرنے والا ہو۔ پیار کرنے والا ہو؟ جی ہاں، پیار دن رات؟ جی۔ اچھا سوال کر رہا ہوں آپ سے، اجازت ہے؟ جی۔ سردیوں کی راتیں ہیں لمبی لمبی کیسے گزرتی ہیں؟ شوہر بھی نہیں ہے، ایک شادی شدہ عورت کے لیے تو
प्रॉब्लम तो बनती है। बता दें दिल में जो भी बात है। جی بالکل ایسا یہ ہی ہے۔ اچھا، اس کو تو آپ کی یاد نہیں آتی ہوگی اغوانی صاحب کو، آپ کے سابقہ شوہر کو، آپ کو آتی ہے؟ جی مجھے تو آتی ہے ان کی یاد، لیکن انہوں نے اچھا نہیں کیا، اس طرح سے بنا بتائے چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا، پٹھان بھائی پستے بادام بہت کھاتے پلاتے ہیں، وہ کھلاتے تھے انجیر وغیرہ، یہ وہ بتا دیں، جی ہاں کھلاتے تھے؟ جی بھائی ہم آپ کی برائی نہیں کر رہے، اگر آپ یہ ہمارا انٹرویو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سچی بات ہے، یقین کریں جو پٹھان بھائی ہیں نا، نیک بھی بہت ہے، اچھے بھی بہت ہیں۔ کسی ٹائم میرے نمبر کو نا ناظرین انہوں نے لڑکی والا سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو، اس طرح کے نا انہوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں، ان کے وائس نوٹ آئے ہوتے ہیں، تو میں لڑکی نہیں ہوتا بھائی، یہ میرا اپنا یوٹیوب والا نمبر ہے، سوشل میڈیا والا، میں لڑکا ہوں، میرا نام واجد علی ہے، جس نے بھی بات کرنی ہو رشتے کے متعلق وہ ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اچھا یہ بتائیں، کچھ دوست کہتے ہیں جی واجد بھائی ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، پردیس میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کہ کوئی آپ کی ذمہ داری پہ، مجھے کچھ لوگ اپنا بھائی بھی سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، آپ کروا دیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، آپ ان کے ساتھ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کروانا آپ نہیں ہے رشتہ۔ ذمہ داری میری؟ جی بالکل ذمہ داری آپ کی ہے۔ دیکھیں جی، اب بات ہو گئی ہے ختم، ان کے گھر کے لیے خرچ، پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، ملنا جلنا، گاڑی کا پیٹرول، یہ سب کچھ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو تیل پیٹرول کا خرچہ دے گا میں جاؤں گا رشتے کے لیے، آن دا ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں بھائی کسی کا نوکر نہیں ہوں، اسپیشل جاؤں، ڈریسنگ کروں، نہاؤں دھوؤں، کنگا شنگا کروں اور میں خود پیٹرول ڈلوا کے جاؤں، مجھے اس طرح کا ثواب نہیں چاہیے۔ مجھے ثواب مل رہا ہے، میں مدرسہ بھی چلا رہا ہوں، میں مسجد بھی چلا رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اور غریب لوگوں کے انٹرویو بھی کر رہا ہوں۔ اب گھر کے حالات کیسے ہیں؟ گھر کے حالات بس ٹھیک ہی ہیں۔ کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ گزارا تو بہت مشکل سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تو ہے نا، اللہ سب کی مدد کرتا ہے۔ اچھا، تو ناظرین میں اب سٹوری کو اختتام کی جانب لے کے جاتا ہوں۔ باقی اس بھائی نے اچھا نہیں کیا، اغوانی نے، آپ کو شرم آنی چاہیے، لانتی انسان۔ تیری اگر بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح ہوتا نا، تم لوگوں نے یقین کرو بندوق نکال کے ان کے پیچھے پڑ جانا تھا، کلہاڑی اٹھا کے پیچھے پڑ جانا تھا۔ ابھی یہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ان کو نکالا ہے، وہ پھر حق پہ ہے۔ اب اس طرح کی بچیاں لڑکیاں اور بھی رابطہ کر رہی ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے گئے ہو کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کے کاروبار تھے، پراپرٹیاں تھیں، گھر تھے، لیکن یار آپ نے یہ جو نمونہ پیش کیا نا، مجھے یقین کریں میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں میری بہن، آپ صبر حوصلہ رکھیں، آپ ہماری بہن ہیں، بیٹی ہیں قوم کی، اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے۔ تو اپنے میزبان واجد علی بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔